الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة دوزخیوں کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اگر کھانا ملے گا تو بھی کانٹے دار درخت کھانے کو ملے گا جو جسم کو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک کو دور کرے گا. اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی کی ہوئی محنت پر خوش ہوں گے، بلند اور اونچے اونچے باغات میں ہوں گے. وہاں کوئی بیہودہ اور لغو بات وہ سنیں گے نہیں. جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، وہاں اونچے رکھے ہوئے تخت ہوں گے، سامنے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے اور لائن میں لگے ہوئے نرم گھداس تکیے ہوں گے اور ہر طرف پھیلے ہوئے قالین اور فرش ہوں گے. بحمد اللہ سورہ غاشیہ کی تفسیر ہو رہی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آج آیت نمبر 6 کے اندر یہ مضمون فرمایا ہے کہ دوزخیوں کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اگر کھانا انہیں ملے گا بھی تو وہ ضریع یعنی کانٹے دار درخت ہوگا. ضریع ویسے تو کہتے ہیں اس کھاردار پودے کو اور اس کھاردار اور کانٹے دار گھاس کو جو نہایت زہریلا ہوتی ہے. اس سے ایک بدبو نکلتی ہے کہ جانور تک کھانا گوارا کرتے نہیں، وہ بھی کھاتے نہیں ہیں. ضریع اس بدبودار گھاس کو کہتے ہیں. عرب لوگوں نے جب یہ آیت سنی تو ان لوگوں نے کہا، یہ مکہ کے جو کفار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ضریع کہتے ہیں کانٹے دار درخت کو جس سے بدبو آتی ہے، تو چلو کوئی جانور تو کھاتا نہیں لیکن کم سے کم ہمارے اونٹ تو کھاتے ہیں نا، ہمارے اونٹ اس کو شوق سے کھا لیتے ہیں. تو جب ہمارے اونٹ کھا سکتے ہیں تو ہم بھی کھا سکتے ہیں. تو ذرا یہ آیت کے اندر عذاب ہے یا کیا ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا لا یسمن، اونٹ کھاتے ہوں اگر دنیا کا یہ کھاردار درخت تو اس سے ان کو کوئی غذا ملتی ہوگی تبھی تو کھاتے ہیں. لیکن آخرت کا یہ جو کانٹے دار درخت اور کھاردار درخت ہوگا اس کی حالت تو ایسی ہوگی کہ یہ نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا.
یعنی دنیا کے درخت کو، وہ بھی کانٹے والا، اس کو تم قیاس کرتے ہو آخرت کے درخت پر، یعنی یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا درخت ویسا ہی ہوگا جو دنیا کا درخت ہے، تو یہ تو غلط ہے، کیونکہ آخرت اور دنیا کا معاملہ اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تفسیر عثمانی کے اندر ہے کہ یہ دری دنیا کے اندر جو کھاردار درخت ہوتا ہے نا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو ایسا درخت ہوگا جو بدبو میں مردار سے بھی زیادہ بدبودار، تلخی اور کرواپن میں ایلوے سے بھی زیادہ کروا، اور گرمی میں آگ سے بھی زیادہ گرم۔ گویا آدمی چلائے گا کہ کھانا مجھے دو تو بدلے میں یہ ملے گا، تو اس سے غذا کم ملے گی، عذاب زیادہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں یہی سزا دے رہے ہیں دریع کی۔ اب کوئی سوال کرے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہی کہ جہنمیوں کی غذا دریع پر منحصر ہے، یعنی اگر ان کو کوئی غذا ملے گی تو وہ غذا کیا ہے کہ کانٹے دار درخت فقط ملے گا، اس کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ اس سے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کے اندر فقط کانٹے دار درخت کھانے کے لیے تھوڑی ہوگا، بلکہ زقوم بھی کبھی دیا جائے گا، تو کبھی حمیم پلایا جائے گا، کبھی غسلین دیا جائے گا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنمیوں کی خوراک فقط کانٹے دار درخت ہوگی، تو فقط کانٹے دار درخت تھوڑی، بلکہ زقوم بھی ہے، حمیم بھی ہے، غسلین بھی ہے، صدید بھی ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہوں گی جو کھانے کے لیے جہنمیوں کو پیش کی جائیں گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر درکات ہوں گے، یعنی طبقے ہوں گے، لیولز ہوتے ہیں نا۔ کچھ دوزخیوں کو دری کھانے میں دیا جائے گا تو کچھ لوگوں کو زقوم، کچھ لوگوں کو صدید، تو کچھ لوگوں کو غسلین، تو کچھ ایسے خطرناک ہوں گے جن کو سب زقوم، دری، حمیم، غسلین سب کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ تو کھانے اور غذا کا معاملہ ہے جس سے آدمی کچھ قوت حاصل کرتا ہے، تو جو کھانا مانگے گا جب اس کی حالت یہ ہوگی تو پھر دیگر عذاب کا کیا کہنا۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دریع جب کانٹے دار درخت کو کہتے ہیں، گویا یہ درخت ہے، تو آگ کے اندر درخت کا ہونا یہ تو کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے، کیونکہ آگ کی خاصیت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے، اور دری کا درخت جب یہ درخت ہے تو وہ تو آگ میں رہے گا کس طرح، وہ تو جل جائے گا۔ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جو خدا درخت کی غذا ہوا اور پانی بنا سکتا ہے، اور جو یہ کر سکتا ہے کہ وہ درخت کی غذا دنیا کے اندر ہوا کو قرار دے دے اور پانی کو قرار دے دے، اس خدا کے لیے کیا بعید کہ وہ جہنم کے اندر درخت کی غذا آگ قرار دے دے۔ اس خدا کے لیے کوئی ناقص اور کوئی بہت دور کی بات نہیں، بلکہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بس قدرت کا یقین کرنا ضروری ہے۔ اس کی قدرت اگر آدمی سمجھ لے نا اللہ کی، تو آدمی شریعت کے اندر جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اس کے اندر آدمی کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا نہیں۔ تم دیکھو تو یہ جو شتر مرغ ہوتا ہے، جس کو گجراتی زبان کے اندر شام مرغ کہتے ہیں، اوسٹرچ، اس کا انڈا دیکھو تم، اس کی کھول اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے کہ جو بجلی کا مشین ہوتا ہے نا، اس کے ذریعے سے بھی تم اس کھول کو آر پار کر نہیں سکتے، اتنی خطرناک کھول ہوتی ہے اس کی۔ لیکن اس کے اندر ایک چھوٹا سا چوزا ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو یہاں سے وہاں حرکت کرنے کی تو بہت دور کی بات، لیکن وہ اس کھول کو پھاڑتا ہے، نکلتا ہے اس سے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی یہ خاص قسم کا جو انڈا ہوتا ہے جس کی کھول ایسی ہوتی ہے کہ ڈرل مشین کے ذریعے سے بھی آدمی اس کو آر پار کر نہیں سکتا، ایک چھوٹے چوزے کے ذریعے سے یہ اس کے اندر پھٹن لاحق کروا سکتا ہے، تو پھر وہ خدا اس طرح عذاب کیوں نہیں دے سکے گا؟ ویسے تو کوئی بھی چیز ہوگی جب دو لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں نا تو وہ معاملہ ثابت ہو جاتا ہے۔ شریعت کے اندر بھی یہ معاملہ ہے، دو لوگ اگر کسی چیز کی گواہی دے دیں گے نا تو وہ معاملہ ثابت ہو جائے گا۔ کسی نے امریکہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو اس کے بارے میں تو سوال نہیں، لیکن لوگوں نے کہا ہے نا کہ امریکہ ہے۔ کتنے لوگوں نے کہا ہوگا؟ بہت تو 1000 2000 ہم مانتے ہیں کہ امریکہ ہے۔
تو جب 1,00,000 پیغمبر ہے، وہ بھی کیسے کہ ہر ایک کے بارے میں صادق امین کا لقب، سچے پکے پختے لوگ، جب یہ 1,00,000 لوگ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ سے بچو، اس کے عذاب سے بچو، اس کی نعمتوں کو حاصل کرو، تو جب 2 لوگ گواہی دیتے ہیں، ان کی بات کو جب مانا جاتا ہے، تو یہاں 1,00,000 انبیاء گواہ دیتے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ہے، جنت ہے، تو ہم کیوں نبیوں کی بات مانتے نہیں؟ یہ دنیا جیسے کہ بتا چکا میں کہ فی گھنٹہ 1,000 میل کی رفتار پر چل رہی ہے، آربٹ میں ہے، 1 گھنٹے کے اندر ہی 1,000 میل پار کرتی ہے، یہ کتنی تیزی سے پار کرتی ہوگی۔ لیکن ابھی آدمی ایک دوسرے کے اندر جا ملتا ہے، کوئی بھی چیز اتنی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہی ہو، نہ اپنے بھی اس چیز کے اندر ہو، تو تقاضا تو یہ نہیں کہ آدمی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراوے، لیکن دیکھو لوگ سو بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ زمین گھوم رہی ہے، اس کے باوجود تم گاڑیوں کے اندر بیٹھتے ہو، تو پونے ایکسپریس ہائی وے بھی اگر ہوگا پھر بھی تم پانی پینے کے بارے میں سوچو گے کہ کہیں میں پانی پیوں گا نہیں کپڑے پر پانی نہ آ جاوے۔ گاڑی کے بہت زیادہ حرکت کرنے کی وجہ سے، حالانکہ گاڑی کی سپیڈ کتنی ہوتی، بہت تو 200 کلومیٹر، تو یہ زمین کی رفتار جو 1,000 کلومیٹر، 1,000 کلومیٹر نہیں 1,000 میل کی رفتار پر چل رہی ہے، پھر بھی آدمی ایک دوسرے کے اندر گھستا نہیں، یہ اللہ کی کاریگری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس نے ایک کشش رکھی ہے جس کی وجہ سے ہر آدمی اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو چلتا ہے، اس کے ارادے کے بغیر یہاں سے وہاں وہ ہوگا نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ امام مالک سے ہارون رشید ایک بادشاہ ہے، اس نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے بارے میں اگر کچھ آپ کے پاس علم ہو تو ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کیا کہوں، ہر چیز کے اندر تمہیں قدرت ملے گی، ہر چیز کے اندر، ہر آدمی کو ایک زبان دی جاتی ہے، اور اس کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ الگ نہیں ہوتا، جو اس چہرے کا جو بناوٹ جو ہوتی ہے اس کی ہر ایک آدمی کی سیم ہے، دانت بھی ایسے ہی ہوں گے سب کے، اور زبان بھی ہوگی، اللہ نے سب کو یہ چہرہ ایک جیسا دیا ہے، لیکن آواز دیکھو سب کی الگ الگ نکلتی ہے، کسی کی آواز اتنی سنہری کہ آدمی ہکا بکا رہ جاتا ہے، تو کسی کی آواز اتنی بدنما کہ آدمی کو سننا گوارا نہیں۔ تم دیکھو یہ جو بکریاں ہوتی ہیں ان کا جو چہرہ ہوتا ہے، ان کا جو منہ ہوتا ہے وہ بالکل گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، لیکن بکری میں کرتی ہے اور گھوڑا ہنہناتا ہے۔ گدھے کا بھی چہرہ ایسا ہی، منہ ایسا ہی، لیکن وہ ڈھینچو کرتا ہے۔ تو یہ آواز دیکھو، سب آواز الگ الگ اور چہرہ ایک جیسا، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو دلائل موجود ہیں یہاں، اور یہ دلائل جب اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں، تو پھر آگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا درخت لگا دے جس کی غذا ہی آگ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بعید کی بات نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک جا رہے تھے ایک جگہ، دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے، میلا کچیلا۔ عبداللہ ابن مبارک نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو جانتا ہے اللہ ہے یا نہیں، یعنی تجھے اللہ کا احساس بھی ہے یا نہیں؟ دعوت دینا چاہ رہے تھے وہ، تو چرواہے کو بھی دعوت دی۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے دعوت دی اس چرواہے کو کہ تو جانتا بھی ہے کہ اللہ ہے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں جانوں گا بھائی، اللہ تو ہوگا ہی، خدا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا دلیل تیرے پاس کہ خدا ہے؟ تو اس چرواہے نے وہ بات کہی جو آج کل کے پڑھے لکھے لوگ کرنے سے انکار کرتے ہیں، اس چرواہے نے وہ بات کہی۔ تو اس کو پوچھا کہ کیا دلیل؟ اس چرواہے نے کہا کہ میں ہوں، میری بکریاں ہیں، اگر میں نہیں ہوں گا تو بکریوں کو چور لے جائے گا، تو جب بکریوں کو ایک محافظ کی ضرورت ہے تو یہ بغیر ستون کا آسمان، یہ لہلہاتا ہوا سمندر، یہ اتنی بڑی ملکیت اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے، یہ بغیر محافظ کے کس طرح چل رہی ہے؟ یہ نظام ایک حفاظت کرنے والے خدا کے علاوہ کس طرح چل رہا ہے؟ پھر پوچھا کہ تو جانتا ہے کہ اللہ کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ تو اس نے کہا بھائی میں بکریوں کا محافظ ہوں،
میں حفاظت کرتا ہوں بکریوں کی، کیا بکریوں کی طرح ہوں میں؟ کیا بکریاں میری طرح لگتی ہیں؟ میں بکریوں کی حفاظت کرتا ہوں، میں نہ بکری ہوں نہ بکری انسان ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہ وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اس کا ہم سے جنسیت کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں، اور جنسیت کے اعتبار سے ہمیں خدا سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہوش اڑا دیتا ہے ان زہرا جبینوں کا جمال، ہوش اڑا دیتا ہے ان زہرا جبینوں کا جمال، وہ کیا ہوں گے خود جو ان کو ہوش میں لانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کچھ ایسی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جہنم کا تذکرہ کیا، جہنمیوں کو کیا سزا ملنے والی ہے اس کا تذکرہ کیا، اب یہاں سے جنت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یو کے اندر ایک پروفیسر ہیں نعمان علی خان، بینہ انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں یہ، ان سے ایک عورت نے اشکال کیا، اور واقعتاً سب کے سامنے وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اسلام میں نے قبول کیا تھا۔ امریکہ کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ ہے ٹیکساس کے اندر، وہاں کے اندر یہ قرآن کے درس دیتے ہیں نعمان علی خان۔ تو ایک عورت ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اسلام پہلے میں نے قبول کیا تھا، لیکن اب مجھے اسلام سے باہر ہونا ہے، میں اس سے اخراج چاہتی ہوں۔ حضرت نعمان علی خان نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ، کیوں اسلام سے باہر جانا چاہتی ہو؟ لوگ تو آتے ہیں، حتیٰ کہ آج دنیا کے اندر 20% لوگ مسلمان ہیں۔ سب سے زیادہ اگر یہاں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اگر کوئی ہو، سب سے زیادہ کوئی دھرم جو تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہو وہ اسلام، تو سب تو آنا چاہتے ہیں، تو نکلنا چاہتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھا، یہ صورت تو ایسی ہوتی ہے جس کے اندر رحمتیں ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مضامین ہمارے سامنے بیان کرے جو رحمتوں سے لبریز ہوں، لیکن اس کے اندر جو جہنم کا تذکرہ ہوا ہے، میں سوال کر بیٹھی اپنے آپ سے کہ جب اس سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا اتنا خطرناک تذکرہ کرتا ہے، اس خدا کے اندر کیا رحم ہوگا؟ یہ خدا تو ظالم ہے، نعوذ باللہ، اس لیے مجھے اسلام سے خارج ہونا ہے۔ تو نعمان علی خان نے کہا پگلی، اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر جہنم کا جب تذکرہ قرآن کے اندر کرتے ہیں تو بعد میں جنت کا بھی تذکرہ کر لیا کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ جہنم کا تذکرہ ابھی تمہارے سامنے ہوا، ظاہر سی بات ہے ادنا سا مؤمن بھی ہوگا پھر بھی کچھ ڈر تو ہوگا اسے کہ یار جہنم ایسا ٹھکانہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے نہ جاوے تو بہتر، ہمارے لیے جانا مناسب نہیں۔ تو جب جہنم کے اندر جانا کسی کو بھی پسند نہیں، اور جہنم کا تذکرہ جب کوئی مؤمن یہ سنتا ہے اور سمجھتا ہے تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں، ڈرتا ہے اس سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جہنم کا تذکرہ کر کے تم لوگوں کو ڈرا دے، تاکہ ڈر کر تم ان لوگوں میں ہو جاؤ جو ڈرنے والے ہیں۔ نے ڈرنے والوں کے لیے کیا اجر؟ جنت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میرا دبدبا دیکھو کتنا ہے، دبدبا دیکھو کیسا ہے، زبردستی میری دیکھو۔ اللہ دراصل ڈرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ سب بھی ہونے والا ہے، ڈر جاؤ۔ ایمان والے ہوتے ہیں تو ایمان والے نصیحت قبول کرتے ہیں، تو تم ڈر جاؤ تاکہ ڈر کے نتیجے میں تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو ڈرنے والے ہیں، جن ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے جنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد جنت کا تذکرہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ کس کے چہرے تر و تازہ ہوں گے؟ ایمان والے جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتے تھے، اپنی کی ہوئی محنت پر خوش ہوں گے وہ کہ بحمد اللہ نمازیں پڑھی، زکوٰۃ ادا کی۔ فجر کے اندر جی تو یہ چاہتا تھا کہ میں بستر کو نہ چھوڑوں، لیکن میں نے چھوڑا اللہ کے لیے، میں نے وضو کیا، نمازیں ادا کی میں نے۔ تو اس دن قیامت کے دن وہ اپنی محنت پر خوش ہوں گے اور بلند باغات میں ہوں گے۔ یہ بلند باغات بخاری کے اندر روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں، 100 لیول ہیں۔ ان 100 درجوں کے اندر ہر ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے پتہ ہے؟
آسمان اور زمین کے برابر جتنا فاصلہ ہے نہیں، اتنا فاصلہ۔ اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں اوپر، یہ آسمان نہیں، آسمان کی انتہا تک تو انسان پہنچ نہیں سکے۔ تو جنت کے اندر 100 درجے ہیں، ان 100 درجوں میں سے ہر ایک درجہ اور دوسرے درجے کے درمیان جب جنت کا یہ جو فاصلہ ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو پھر یہ جنت کیسے عالیشان ہوگی؟ اس طرح بلند درجے باغات اور بلند درجے کے جو باغات ہوں گے، اس میں جنتی لوگ رہیں گے، اس میں کوئی لغو بات ہی نہیں سنیں گے۔ کوئی آدمی لغو بات، بیہودہ بات سنتا ہے تو اس کا جی بگڑ جاتا ہے، دھندے کے اندر نقصان ہوا، یہ سن لیا جی بگڑ گیا، ٹینشن میں آ گیا، ڈپریشن میں آ گیا۔ وہاں تو کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی لغو بات نہیں، اور وہاں ایسے چشمے ہوں گے جو بہہ رہے ہوں گے۔ ترمذی کے اندر، روح المعانی کے اندر حدیث نقل کی گئی ہے، علامہ آلوسی نے حدیث بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو چشمے جنت کے ہوں گے نا، وہ مشک کے پہاڑ سے پھوٹیں گے۔ اب یہ چشمے جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ تو مٹی سے نکلتے ہیں، زمین سے نکلتے ہیں، لیکن جب پیاس لگتی ہے، ٹھنڈا چشمہ ہوتا ہے تو پینے میں کتنی لذت آتی ہے۔ تو وہ جو چشمے ہوں گے جو مشک کے پہاڑ سے نکلیں گے، ان کے اندر لذت کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جو تخت ہوں گے، بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ پلنگ سے بھی کیا ہے، تو جو پلنگ ہوگے جنت میں وہ اونچے درجے کے ہوں گے۔ ترمذی کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پلنگ اتنا اونچا ہوگا کہ لمبائی کے اعتبار سے اگر چلنے والا چلے تو 500 سال چلے گا تب اونچائی تک پہنچے گا وہ۔ اس پلنگ کی لمبائی اتنی زیادہ ہوگی، جیسے شاہی پلنگ ہوتا ہے ایسا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پلنگ ہی اتنا لمبا ہوگا تو چلیں گے کس طرح؟ آرام کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے، ہمارا چرنا اس پر کس طرح ہوگا؟ تو اس کے بارے میں بھی یہ جو مفسرین ہیں انہوں نے جواب دیا ہے کہ وہ پلنگ کے جب ہم قریب ہوں گے تو وہ پلنگ بالکل پست ہو جائے گا، ایلیویٹر کی طرح، پھر آدمی اس کے اندر داخل ہوگا، پھر واپس وہ اپنی اصل حالت پر پہنچ جائے گا۔ اور پھر اس کے بارے میں مفسرین نے تفسیر یہ کی ہے کہ اس کے جو لکڑے ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے، یعنی ہمارا پلنگ عام متن لکڑے کا ہوتا ہے لیکن وہ سونے کا ہوگا، اور اس کے کنارے جو ہوں گے وہ یاقوت، موتیاں، ہیرے وغیرہ لگے ہوں گے۔ اکواب موضوعہ، سامنے رکھے ہوئے پیالے۔ اکواب یہ کوبن کی جمع ہے، بہو وچن ہے، سمجھے؟ اور یہ کوب کپ کو کہتے ہیں، یعنی بغیر ہینڈل کا جو گلاس ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں کوب، اس کی بہو وچن اکواب، یعنی سامنے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے جس میں سے لوگ پئیں گے۔ ایک ہوتا ہے وہ پیالہ جس کا کوئی ہینڈل ہو، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں ابریق، ہینڈل والا پیالہ جس کو جگ بھی کہتے ہیں، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں ابریق۔ لیکن وہ پیالہ جس کا کوئی پکڑنے کا آلہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں اکواب۔ اور پھر قطار میں لگے ہوئے نرم گداس تکیے۔ آج کل گھر کے اندر جانا ہوتا ہے لیکن تکیے کم ہوتے ہیں، آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے اس کو تکیہ چاہیے، تم کبھی تکیے کے بغیر سو، نیند بھی آتی نہیں ہے، تو تکیہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو یہ لائن میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے کہ جتنا آرام کرنا چاہو آرام کرو۔ اور پھر ہر طرف پھیلے ہوئے قالین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ جب کسریٰ کا دربار یہ فتح ہوا، یعنی ایران جو ہے نا، یہ جو سلطنت جب مسلمانوں کے ہاتھ گرا دی گئی تو بہت سب مال آیا، اس میں سے کسریٰ کا جو شاہی رگ تھا نا، یعنی قالین، وہ بھی آیا مال غنیمت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ مدینہ والے کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا قالین کبھی دیکھا ہی نہیں، ایسا فرش تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کہ فرش تو کیسے ہوتے ہیں کہ چھوٹے ہوتے ہیں اور ایک طرف سے کھینچتے ہیں تو دوسری جگہ سے کم ہو جاتا ہے، دوسری طرف کھینچتے ہیں تو پہلی جگہ سے کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو قالین تھا یہ تو بہت بڑا تھا، اور تھا یہ ریشم کا، اس کے ارد گرد ڈیزائنیں تھیں، نقش و نگار تھا، اور اس پر لگے ہوئے تھے چاندی اور سونے کے ٹکڑے، موتیوں کے ٹکڑے، یاقوت کے ٹکڑے۔ خود حضرت عمر کے پاس جب یہ شاہی قالین پہنچا تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو ماشاءاللہ بہت زبردست قالین ہے، یہ فرش تو بہت زبردست معلوم ہوتا ہے، کہ میں نے بھی خود ایسا فرش کبھی دیکھا نہیں جو فرش ابھی میرے سامنے ہے،
لیکن حضرت عمر تھے نا، انہوں نے وہ فرش قبول نہیں کیا، انہوں نے کینچی منگوائی اور اس فرش کے ٹکڑے کر دیے، اور جتنے بھی ساتھی لوگ تھے نا سب کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس شاہی رگ کا ایک ٹکڑا آیا، میں نے اس کو کتنے میں بیچا؟ 80,000 درہم میں بیچا میں نے اس کو۔ 80,000 درہم میں جب اس کا ایک ٹکڑا بیچا تو سوچو وہ قالین کتنا مہنگا ہوگا۔ تو یہ تو دنیا کے قالین کا حال ہے، جنت کا قالین کتنا زبردست ہوگا، کتنا لطف آئے گا۔ تو یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں اس وقت جب اعمال بھی ہوں، جیسے کہ علامہ گنگوہی فرماتے ہیں کہ اعمال جو ہوتے ہیں، اعمال یہ انجام کی دلیل تو نہیں لیکن علامت ضرور ہے۔ کوئی نیک اعمال کرتا ہو تو تم اس کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنت میں ہی جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی نیک کام کر رہا ہے وہ 20 سال بعد 30 سال بعد گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاوے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ نہ کوئی آدمی برائی کر رہا ہو تو اس کے بارے میں تم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج برائی کا کام کرتا ہے لیکن کل نیکی کا کام کرے گا۔ تو اعمال انجام کی دلیل تو نہیں لیکن علامت ضرور ہے کہ آدمی نیک کام کرتا ہے، تو علامت ہے یہ کہ یہ آدمی نیک انجام پائے گا، نیک ٹھکانہ پائے گا۔ نے جو برا کام کرتا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ آدمی برا ٹھکانہ پائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اچھے کام کرو گے تو یہ سب چیزیں ملیں گی، اگر اچھے کام نہیں تو آدمی کو یہ سب ملتا نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے، وہ دعاؤں کے اندر لگ جاتے تھے اور دعاؤں کے اندر خوب گر گرا کر روتے تھے اور اتنی دیر تک روتے تھے کہ نیند آ جاتی تھی، سو جاتے تھے، پھر آنکھ کھلتی تو واپس دعاؤں کے اندر مصروف، حتیٰ کہ یہی معاملہ چلتا صبح تک۔ تو یہ لوگ تھے وہ جن کو واقعتاً آخرت کا استحضار تھا، ان کے اندر ایک جوش تھا، ایک آگ تھی کہ نہیں اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یہ لوگ کامیاب بھی ہوئے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دورے خلافت کے اندر کتنی ترقیاں ہوئی، انہی کی خلافت کی یہ بات ہے کہ جب کسی حکومت کے اندر کسی مسلمان قیدی پر ظلم ہوتا تو یہ جب پروانہ بھیجتے تو وہ اس کو آزاد کر دیتا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک مسلمان قیدی کو ظلماً قید کیا گیا، تو اس کی خبر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو پہنچی، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے باقاعدہ ایک خط روانہ کیا رومی بادشاہ کی طرف کہ اے رومی، اس مسلمان قیدی کو چھوڑ دے ورنہ اس خط کو نیچے رکھنے سے پہلے ایسی بڑی فوج روانہ کروں گا جو میرے یہاں سے شروع ہوگی تیرے یہاں پر ختم ہوگی۔ یہ تھا ان کا دبدبا، لیکن دبدبا ان کا ظاہر کرتے تھے یہ لوگوں کے سامنے اور روتے تھے اللہ کے سامنے۔ آج ہم اللہ کے جو معمولات ہیں اور اللہ کے ساتھ جو ہمارے معاملے ہوتے ہیں ان کے اندر ہم دلے روتے ہیں اور لوگوں کے سامنے روتے پھرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ رونا تو چاہیے خالق کے سامنے، مانگنا ہو تو خالق کو مانگو، اس کے سامنے رو، اور مخلوق کے سامنے بے نیاز رو تو پھر اللہ نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ دعا مانگ لے ہوئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، مولا کریم جہنم والے برے ٹھکانے سے ہماری پوری حفاظت فرما، مولا کریم جہنم کی جو غذا ہے اس سے ہماری پوری حفاظت فرما، مولا کریم جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ نواز، مولا کریم جنت کی جو نعمتیں ہم نے آج تفسیر کے اندر پڑھی سمجھی، مولا کریم وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمانا، مولا کریم اس سے محروم مت کرنا۔ ویسے ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ان کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے یہ عالیشان نعمتیں مانگ سکیں، مولا کریم لیکن تیرا فضل بہت وسیع ہے، مولا کریم تیرا فضل بہت وسیع ہے، تو ہمیں یہ نعمتیں نواز دے۔ ہماری جو کوتاہیاں ہوتی ہے، جو گناہ ہوتے ہیں، اے اللہ معاف فرما، مولا کریم سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے۔ اے اللہ تو تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم یہ تفسیر کا جو سلسلہ ہے خوب قبول فرما، کہنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، مولا کریم عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔